آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی پر نظر ڈال رہے ہیں جن کا پیغام اتنا طاقتور تھا کہ اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس کی قیمت بے پناہ آزمائشوں اور یہاں تک کہ غداری کی صورت میں چکانی پڑی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک لیڈر غداری، ظلم اور جان لیوا حملوں کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ آج ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ان چیلنجز کو دیکھیں گے جن کا انہوں نے سامنا کیا اور ان اصولوں کو سمجھیں گے جن پر وہ قائم رہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے پیغام کے گہرے اثر کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی اسلام سے پہلے کا عرب، ایک ایسا دور جسے اکثر جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ گہرے تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ مسلسل قبائلی جنگیں، تشدد اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی ہولناک رسمیں عام تھیں، لیکن دوسری طرف مہمان نوازی اور اپنے وعدے کی پاسداری جیسی خوبیوں کو بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ایک واقعہ ہے جب وہ صرف 20 سال کے تھے جو ان کی انصاف پسندی کی ایک بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مکہ کے ایک طاقتور سردار نے زبید سے آئے ایک سوداگر کا نہ صرف مال چھین لیا بلکہ اس کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا۔ اس نے مدد کے لیے پکارا۔ اس ناانصافی کو دیکھ کر نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہم خیال ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے مل کر اس سردار کا سامنا کیا اور لڑکی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ان کے اجتماعی دباؤ کے سامنے اس طاقتور سردار کو آخر کار جھکنا پڑا اور کمزور کو انصاف ملا۔ 40 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا جب انہیں پہلی وحی موصول ہوئی اور انہوں نے اپنا نبوی مشن شروع کیا۔ توحید کے ان کے پیغام پر فوری اور شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ ان کا پیغام بہت سادہ اور واضح تھا جو وہ مکہ کے بازاروں میں دیتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے اور اپنے بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دی۔ لیکن اس پیغام کی مخالفت سب سے پہلے کہاں سے ہوئی؟ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے، اور ان میں ان کے اپنے چچا ابو لہب بھی شامل تھے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے، پتھر پھینکتے اور سب کے سامنے انہیں جھٹلاتے تھے۔ اور بات صرف زبانی مخالفت تک نہیں رکی بلکہ جلد ہی معاملہ جسمانی اذیت تک پہنچ گیا۔ ابو جہل نے تبلیغ کے دوران ان پر مٹی پھینکی، کعبہ میں نماز پڑھتے وقت ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، یہاں تک کہ ایک بار کپڑے سے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی جسے ابو بکر نے آ کر روکا۔ جب جسمانی تکلیف سے بات نہ بنی تو دشمنوں نے ایک نیا اور زیادہ پوشیدہ راستہ اپنایا۔ لبید بن عاصم نامی ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طاقتور جادو کرنے کا کام سونپا گیا۔ یہ کوئی عام جادو نہیں تھا بلکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی سے لیے گئے بالوں کو ایک دھاگے پر گرہیں لگا کر ایک کنویں کی گہرائی میں چھپا دیا گیا۔ اس جادو کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں ایسے کام یاد آنے لگے جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس کا حل قدرت کی طرف سے آیا۔ ایک خواب میں 2 فرشتوں نے جادو کی حقیقت اور اس کے مقام کا انکشاف کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا جہاں سے وہ جادو کی چیزیں مل گئیں۔ انہیں نکالنے کے بعد جادو کا اثر ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، جب جادو کروانے والی عورت نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ لیکن شاید ان کی جان لینے کی سب سے خطرناک کوشش جنگ خیبر کے بعد ہوئی، اور اس بار دھوکہ ایک تحفے کے روپ میں آیا۔ ایک عورت تھی زینب بنت حارث جس کے گھر والے جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بھیڑ کا گوشت تحفے کے طور پر پیش کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تحفہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں، لیکن اس نے گوشت میں ایک جان لیوا زہر ملا دیا تھا اور شانے پر، جو ان کا پسندیدہ حصہ تھا، زہر کی مقدار زیادہ رکھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا لقمہ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً رک گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا اور کہا، یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن افسوس، ایک صحابی بشر بن برا جو لقمہ نگل چکے تھے، اس زہر کے اثر سے بعد میں وفات پا گئے۔ جب زینب کو ان کے سامنے لایا گیا
تو اس نے صاف صاف اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں آزما رہی تھی۔ اگر وہ سچے نبی ہوئے تو بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوئے تو ان سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسے عمل میں جو ان کی رحمت کی گواہی دیتا ہے، انہوں نے اس عورت کو معاف کر دیا جس نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ اس وقت تو بچ گئے، لیکن اس زہر کے اثرات ان کے جسم سے کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے، اور یہی آخری آزمائش آگے چل کر ان کی زندگی کے اختتام اور ان کی ہمیشہ رہنے والی میراث کی وجہ بنی۔ اگلے 3 سال تک اس زہر کے اثرات ان کے جسم میں باقی رہے، یہاں تک کہ اپنی آخری بیماری کے دوران انہوں نے اپنی اہلیہ عائشہ سے کہا کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ خیبر کا وہی زہر اب ان کی شہ رگ کو کاٹ رہا ہے اور یہی ان کی وفات کا سبب بن رہا ہے۔ اور اسی بنیاد پر، چونکہ ان کی وفات اس قاتلانہ حملے کا براہ راست نتیجہ تھی، بہت سے اسلامی علماء اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے شہادت کی موت پائی۔ تو ان کی پوری زندگی کی یہ کہانی، جو مسلسل آزمائشوں اور عظیم معافی سے بھری ہے، ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ شاید کسی رہنما کی عظمت اور اس کے پیغام کی سچائی کا اصل امتحان آسانیوں میں نہیں، بلکہ سخت ترین مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہوتا ہے۔